اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ جل وعلا کے فضل و کرم سے مصحف کا آج کا اجرا مکمل ہوا۔ اب جو ہے ہم علم کے اجرا کی طرف چلتے ہیں، اسی آیت کریمہ آیات قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد إذ هدانا الله الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله والهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين ونقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون۔ قل، اب تک شیخ سامنے کیا ہے؟ فعل شیخ سامنے فعل علامات فعل کیا ہے؟ علامات اب فعل کتنی ہیں؟ علامت فعل 8 ان میں یہ کون سی ہے؟ فعل امر حاضر فعل امر امر کی گردان یا فعل کی جی علامت۔ علامت ٹھیک ہو گیا۔ جب آپ نے اس کو فعل کہہ دیا تو یہ بتائیے معرب ہے یا مبنی؟ یہ مبنی مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ مبنی کی 2 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ مبنی الاصل مشابہ مبنی الاصل۔ یہ مبنی سے کتنی چیزیں ہیں؟ مبنی الاصل 3 چیزیں، مشابہ مبنی سے کتنی چیزیں ہیں؟ وہ 8 چیزیں ہیں۔ یہ مبنی اصل سے ہے یا مشابہ مبنی سے؟ یہ مبنی الاصل میں سے ہے، اس کی کس قسم کی؟ اس کی فعل امر فعل امر۔ فعل امر جی حاضر یا غائبی؟ فعل امر حاضر معروف۔ فعل امر حاضر ہے۔ مبنی یا ضم پر ہوتا ہے یا کسر پہ ہوتا ہے، تو یہ کس پہ مبنی؟ یہ مبنی بر سکون ہے قل مبنی جی بر سکون۔ سکون اب آپ نے کہا یہ فعل ہے، جی۔ تو عمل کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ عمل کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ معروف اور مجہول۔ ڈیٹیل بتائیں۔ جو معروف ہے فاعل کو رفع اور 7 اسموں کو معروف نصب۔ کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ جی معروف کی بھی 2 قسمیں ہیں، لازم اور متعدی۔ تو جو لازم ہے وہ فاعل کو رفع اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، اور جو متعدی ہے فاعل کو رفع اور 7 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ نصب دیتا ہے۔ ٹھیک ہوگی، ساری اسموں کو نصب نصب دیتا ہے۔ یہ جو کل ہے، یہ بتائیں، آپ نے بتا دیا کہ یہ فعل معروف ہے۔ فعل معروف کی 2 قسمیں، لازم اور متعدی۔ متعدی اب یہ کل لازم ہے یا متعدی؟ کل متعدی ہے، کل متعدی ہے۔ متعدی کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی 4 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ متعدی با 1 مفعول، متعدی بدو مفعول 1 پر اختصار جائز ہے، متعدی بدو مفعول 1 پر اختصار جائز نہیں، اور متعدی بس 1 مفعول۔ سے مفعول۔ یہ یک سے یا 2 سے ہے، ڈبل یا سے ہے؟ یہ متعدی با 1 مفعول، متعدی با 1 مفعول۔ بیک مفعول۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جملہ آتا ہے، جی تو وہ مفعول نہیں ہوتا، کیا جملہ مفعول ہوتا ہے؟ نہیں، مفعول کیا ہوتا ہے؟ تسنیہ ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مفعول مفرد ہوتا ہے۔ مفعول سن لو دھیان سے، اگر نہ آیا بعد میں پھر مار بھی پڑنی ہے۔ مفعول کیا ہوتا ہے؟ مفرد ہوتا ہے، مفرد۔ کیا ہوتا ہے؟ مفرد۔ ابھی آپ سمجھ کہ قل انا دعو من دون اللہ، یہ پورا جملہ بن ہے۔ جب قل کے بعد پورا جملہ آ گیا، مضمون آ گیا، یہ مضمون جملہ کا مفعول بنے گا، کیونکہ مفعول تو مفرد ہوتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مقولہ۔ مقولہ۔ کہ قال اور قول اور قائل، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ مقولہ۔ مقولہ۔ ایک کلمہ آ جائے تو وہ مفرد مفعول بھی بن جاتا ہے، اور جملہ آتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مقولہ۔ پھر اسے کہتے ہیں کہ یہ مفعول محلن مفعول، یہ مفعول جگہ کس کی ہے؟ مفعول مفعول کی ہے، تو یہ قائم مقام وہ کرتے ہیں بعد کل۔ بس کل آپ نے کہا کہ متعدیبہ یک 1 مفعول، مفعول۔ ٹھیک ہے۔ یہ 12 میں سے ہے یا 2 میں سے ہے؟ یہ 12 میں سے، 12 میں سے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کا جو فاعل ہے وہ ہمیشہ 7 ہی ہوگا۔ 7 ہی ہوگا، لیکن مضارع میں جی مضارع کے جو 3 سیغے ہیں ان میں فاعل ہمیشہ اندر ہوگا، ہمیشہ چھپا رہے گا، چھپ رہے اور باقی 7 کے صیغوں میں فاعل 7 ہوگا۔ اب کل کے اندر کون سا اس کا فاعل پوشیدہ جسے خطاب ہو رہا ہے؟ وہ انتا ضمیر جسے انتا کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ انتا ضمیر کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کل جو ہے یہ فعل ہے، اور اس کا مصطلح کون سا ہے؟
وہ انتا یہ مسلسل دونوں ملے ہوئے ہے. خود. ٹھیک ہے. انا دعو من دون اللہ. ہاں شیخ ثابت ہے. حرف تو کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. کون سی؟ حروف عاملہ حروف غیر عاملہ. حروف عاملہ کی دو غیر عاملہ. یہ بتائیں حروف عاملہ میں سے ہے یا غیر عاملہ میں سے ہے؟ حروف غیر عاملہ میں سے. حروف غیر عاملہ میں سے. غیر عاملہ میں سے حروف غیر عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 16 قسمیں ہیں. ان میں سے یہ کیا ہے؟ حروف استفہام حروف استفہام کتنے ہیں؟ 4. گنو. حل یہ حمزہ دو. ما ماضی اسم ہے. حرف اسم آپ نے اسم استفہام آپ نے دو لینے کہ آپ نے وہ اسم میں 2 استفہام دے لیکن وہ تو اسم ہے. حل اور حمزہ استفہام. حمزہ استفہام ہے. تو کل انا دو میں یہ حمزہ آپ نے کہا کہ استفہام کا یہ بتائیں یہ مبنی ہے یا معرب ہے؟ مبنی. مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ مبنی الاصل مشابہ مبنی الاصل. اصل سے ہے یا مشابہ سے؟ مبنی الاصل. مبنی اصل کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ہیں. تمام حروف افعال میں سے فعل ماضی اور امر حاضر معروف. اب یہ کس میں سے ہے؟ تمام حروف میں سے. مبنی علی ضم ہوتا ہے مبنی علی کسر ہوتا ہے. یہ کون سا مبنی؟ مبنی علی الفتح ہاں مبنی پر فتح. فتح. ٹھیک ہو گیا. قل انا ادعو من دون اللہ. ندعو شیخ سامنے کیا ہوا؟ فعل. علامت فعل کیا ہے؟ کتنی علامتیں ہیں؟ علامت فعل 8. اس میں کیا کون سی ہے؟ نہیں بتاؤں کون کون سی علامت. سین ہو سیدرب ہو صوفہ ہو صوفی ادیب ہو قد ہو قد دربا امر ہو ادرب نہیں ہو لا تدرب ضمیر مرفوع متصل ہو درب دو ایسا کہ نہ ہو دربت جزم ہو لم یدرب. یہ ماضی مضارع کی گردانے بھی. ہاں جی یہ مضارع کا صیغہ نہیں جی گردانے. جی ندعو فعل ہے. جی. اب بتائیں کہ عمل کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں؟ 2. دو. کون کون سی؟ فعل معروف فعل مجہول. فعل معروف کی کتنی قسمیں؟ فعل معروف فعل مجہول ہو گیا نا. جی. آگے فعل معروف فعل معروف وہ فعل ہے کہ جس کا لازم یا متعدی کوئی نہیں بولنا. جی بولو. لازم متعدی بول چڑھنا فعل معروف لازم ہو گیا متعدی. اب نہ دو جی لازم ہو تو 6 کو نصب دیتا ہے متعدی ہو تو 7 کو نصب دیتا ہے. جی. اب بتاؤ نہ دو یہ لازم سے ہے یا متعدی سے ہے؟ یہ لازم سے. لازم. لازم سے پتہ ہے کہ میں کہتا ہوں داؤد کیا کہتا ہوں اب ترجمہ کیا کروں گا داؤد کا ترجمہ کیا کروں گا وہ ترجمہ نہیں منوا رہے. ٹھیک ہے نا ترجمہ یہ کرا میں نے پکارا تو ہو جائے گا متعدی. کیا ہو جائے گا کہ میں کی کہا میں کی ترجمہ کرا وہ تقریر کرو ٹک ٹاک تھے پتہ چلے مقرر صاحب نے دعوت ہی نہیں پتا کہ دعوت کس صورت دیتی جاتی ہے کس صورت دیتی جاتی ہے. پھر آگے جا رہے ہیں یہ تو متعدی ہے. یہ تو تھوڑا بھی ایک رکھنا نا ہے نا تو کہتا ہے دعوت آگے جا رہی ہے میرے ہاتھ سے نکل کے آگے جا رہی ہے. میں دائی ہوں تو دائی کنوں دعوت دے رہے ہیں دعوت آگے نہیں جا رہی. جی دعوت مصدر نہیں ہے کہ وہ تو جی. متعدی پتہ چل رہا ہے کہ متعدی ہے. نہ دو پھیرے متعدی مانس بھی پتہ چل رہا ہے. دعوت دیتے ہیں پکارتے ہیں عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے پھر متعدی ہو تو کتنے اسموں کو نصب دیتا ہے 7 7 اسموں کو نصب نصب دیتا ہے. یہ مضارع ہے. جی. ندعو ندعو تو مضارع باعتبار وجوہ اعراب کتنی قسمیں ہیں 7. فعل مضارع وجوہ اعراب کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں تو تیسرے مطلب بٹھانا نہیں چاہیے. اس کی 4 قسمیں. کیا بات گنا دو اسم مفرد منصرف صحیح. فعل مضارع کی بات ہو رہی ہے. اس کی 4 قسمیں.
اس میں اسم مفرد صحیح غیر مخاطبہ، اونچی اونچی اسم مفرد صحیح غیر مخاطبہ، یہ بول رہے تھے اسم میں فعل میں پوچھا تو اسم پوچھ رہے تھے فعل ہوتے کان بھرا دینے میں فعل مضارع فعل مضارع پوچھوے آپ کے اعتبار سے کتنی قسموں پر ہے؟ 4 بولو مفرد صحیح غیر مخاطبہ، ہاں مفرد صحیح غیر مخاطبہ، خالی یا غیر مخاطبہ بیوقوف خالی میں پڑھنا ہے غیر خالی غیر مخاطبہ، ہاں غیر مخاطبہ غیر مخاطبہ بھی چل جائے گا ٹھیک ہے جمع مکسر سالم، کوئی میں اتنا سمجھایا میرے یہاں کوئی جانور بھی ہوئے نا تو شاید وہ بھی سمجھ جائے جس طرح سے میں سمجھانا نا کہ جانور بھی ہے تو شاید وہ بھی سمجھ آئے ٹھیک ہے دس ہے کہ وہ 5 سیگے جن کے آخر میں رفع آتا ہے وہ 5 سیگے تو مخاطبہ کی کیا لگا دی ضرورت ہی نہیں رہتی تو مخاطبہ کی اگر نون رابی آتا ہے وہ 5 سیگے ہیں کون سی ہیں یادریبو تدریبو تدریبو ادریبو ندریبو بیوقوف مخاطبوں کی قید بھی نہ لگانے پڑے اس طرح کیا لو کہ وہ 5 سیگے جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے یعنی وہ سارے مفرد کے سیگے نہیں کچھ مخاطبہ بھی کوئی نہیں خارج ان کا اعراب یوں ہو تو یوں یوں ہو تو یوں یوں ہو تو یوں تو باقی سب باقی ایک ہی رہے گی اس کا ایک ہی ہے مفرد کے 3 آئیں گے اس کا ایک ہی ہے ہو جاتی اور بولو پڑھ لو مضارع کے بعد بار وغیرہ آپ 4 قسمیں ہیں مفرد صحیح غیر مخاطبہ اور تثنیہ جمع مذکر مفردہ مخاطبہ صحیح ہو یا غیر صحیح ناقص صحیحی اور ناقص واوی جبکہ تثنیہ جمع مذکر مفردہ مخاطبہ نہ ہو اور ناقص الفی جبکہ تثنیہ جمع مذکر مفردہ مخاطبہ نہ ہو مفرد صحیح غیر مخاطبہ حالت رفع میں ضمہ حالت نصب میں فتح حالت جزم میں سکون اور تثنیہ جمع مذکر مفردہ مخاطبہ صحیح ہو یا غیر صحیح حالت رفع میں ثبوت نون کے ساتھ حالت نصب جزم میں حذف نون کے ساتھ ناقص صحیحی اور ناقص واوی جبکہ تثنیہ جمع مذکر مفردہ مخاطبہ نہ ہو حالت رفع میں ضمہ تقدیری حالت نصب میں فتح لفظی حالت جزم میں استعلام اور ناقص صرفی جبکہ تثنیہ جمع مذکر مفردہ مخاطبہ نہ ہو حالت رفع میں ضمہ تقدیری حالت نصب میں فتح تقدیری حالت جزم میں استعلام چوتھی رہ گئی ساری یہ بتاؤ انذعو جو نذعو ہے اس میں پہلی صورت ہے دوسری آ گئی ہے تیسری یا چوتھی نذعو پہلی وہ کیا ہے مفرد صحیح غیر مخاطبہ مفرد صحیح غیر مخاطبہ اس کے اعراب کیا ہے حالت رفع میں ضمہ حالت نصب میں فتح ضمہ ہی کدھر نذعو ضمہ بڑا ہے تو کہتے ہو کہ ہاتھ پہلی ہے حالت جزم میں سکون حالت جزم میں سکون کے ساتھ جزم میں پہلی کیا ہے مجھے پہلی بتاؤ حالت رفع میں ضمہ دوسری حالت نصب میں فتح کے ساتھ حالت نصب میں فتح کے ساتھ اعراب کی صورت ہے دوسری ناقص واوی ناقص کیا ہے کیا حالت رفع میں ضمہ تقدیری حالت رفع میں ضمہ تقدیری کیا ہونا پہلے کیوں ایسے ہی بولتے ہیں پہلے تو جزم بھی پیچھے رہنا سے پیچھے ہو جاؤ یا دو کہو گے ضمہ دشوار ہوئی کہتا نام کل میری واو کی قاعدہ بتا چکی اسے گرا دیا تو ضمہ تقدیری تو تم کیوں جازمہ بھی چلے جا رہے جازمہ ہوتا تو واو بھی نہیں بھی رہنا تھا نہ تو کہاں سے آنا تھا کہ تو لم ندو ہوتا یا ادو ہوتا یا کچھ ہوتا سمجھ آئیے قل انا ادعو
اسے پکڑا بتاؤ یہ 12 میں سے ہے یا 2 میں سے ہے 12 میں سے 12 میں سے کا کیا مطلب ہے فائل پکاتا ہے فائل ہاں ساتھ فاعل ہوتا ہے فعل کے ساتھ ہے ساتھ ہوتا ہے اس کا فاعل بتاؤ کہاں ہے نہ دو کا ندو وہ فائل ادھر ہے اونچی بولو ذرا اونچی مضارع کے کتنے صیغوں میں فاعل ضمیر ہمیشہ پوشیدہ رہتی ہے کتنے صیغے ہیں 3 کون کون سے تدو ادو اور ندو تو یہ ندو نہیں ہے تم نے نہیں۔ واو بنا دی اس کے اندر کون سی زمین ہے آپ جمع متقدم ہے نا جی تو کون سی زمین ہے واحد متکلم کے لیے کون سی زمین آتی ہے ہوا ہوا جی آپ بولتے تو ایک چنگا ہے ہوا کھول کے کھولیے ہوا ہوا متکلم ہے بی نہ دو دے اندر کی زمین نکالنی میں کہہ رہا ہوں ادو نہ دو سیگا واحد متکلم نہ دو جمع متکلم ہے اب جمع متکلم کے لیے کون سی زمین اس کے اندر پوچھتا ہوگی نازم